السلام علیکم. فیس ٹو فیس میں آج میرے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں. فرق سہیل گوئندی صاحب ویل نون انٹلیکچوئل ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, اور ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب. فرق صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہم شروع سے کہتے ہیں جی ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں. اب کسی نے کہا کہ ہم انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں. تو یہ نازک سے انتہائی نازک, اس سے کیسے نکلیں؟ دیکھیں, نکلنا مشکل نہیں ہے, لیکن نازک دور یقیناً پاکستان میں 70 سالوں سے چل رہا ہے, 47 سے نازک دور میں ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹ ابھی تک کھڑی نہیں ہو پا رہی. جیسے ریاستیں طاقتور ہوتی ہیں, سماج طاقتور ہوتے ہیں, ترقی کرتے ہیں وقت کے ساتھ, اور ہم نے 40-50 سالوں میں کئی ملکوں کو بڑی پسماندگی سے اوپر جاتے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, سماج کے حوالے سے, فکری حوالے سے دیکھا کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں. تو ہمارے یہاں بحران اصل میں سماج کا بحران ہے. سماج کے بطن سے ہی سیاست جنم لیتی ہے, سماج کے بطن سے ریاست جنم لیتی ہے, سماج کے بطن سے قوم بھی جنم لیتی ہے. گو ریسیپروکل ہے. لیکن اس پر میری ایک کتاب بھی ہے, بکھرتا ہوا سماج, جس کا ایک انٹرو ہے کہ ریاستیں بکھر جائیں تو بن جاتی ہیں. جیسے آسٹرو ہنگیرین امپائر فرسٹ ورلڈ وار میں تھی, ٹوٹی, اس کے اندر سماج زندہ تھا, نئی ریاستیں بن گئی. آٹومن امپائر ٹوٹی, بہت بڑی اس کی پسبائی ہوئی پہلی جنگ عظیم میں, لیکن قوم کھڑی تھی, ریپبلک بنائی, 100 سال آج مسلم دنیا میں سب سے ترقی یافتہ قوم. سوویت یونین ٹوٹا. پاکستان کا جو اب بحران ہے اصل میں وہ سماج کے بکھرنے کا ہے, اور سماج بکھرا ہے اپنی ویلیوز میں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں, انسانی فکر کی ترقی میں. جب انسانی فکر کی ترقی ہوگی اور وہ علم سے ہوگی, تعلیم سے ہوگی, دانش سے ہوگی, فکر سے ہوگی, تو پاکستانی سماج بکھر گیا اصل میں. میں اس کو ایک لمبے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ سماج بکھر گیا, اسی لیے یہ نازک بحران سے, خطرناک موڑ سے پاکستان گزر رہا ہے. لیکن اب ایک ایسے موڑ پہ ہے. اعتزاز احسن صاحب, ہم پرسوں اکٹھے تھے ایک یونیورسٹی میں, وہ میری بات سے متفق ہیں. اکثر کہہ رہے ہیں اس ملک کا جغرافیہ نہیں بگڑنا, لیکن اندر سے گند مچ گیا ہے. اس کو میں نے ایک کتاب لکھی تھی, گیریزن ڈیموکریسی 89 میں. اس وقت کتاب اٹھائی جاتی تھی, اب بندے اٹھائے جاتے ہیں. اس میں لکھا تھا کہ پاکستان میں کولمبینائزیشن ہوگی. تو جو لیٹن امریکہ میں ایسے کئی ممالک 100 سال چلے ہیں, لیکن 100 سال لگتا ہے ایسی قوموں کو اٹھنا. تو پاکستان میں اب ایک نئی فکر کی ضرورت ہے جو اس قوم کو بیدار کرے. یہ جنونیت, جذباتیت نہیں, تدبر, علم, فکر, اور اپنی سرزمین سے جڑی ہوئی فکر, انڈیجنس فکر. تو اس میں بنیادی طور پر تبدیلی کا انسٹرومنٹ سیاسی جماعت ہوتا ہے, کوئی اور گروہ نہیں کر سکتا. لیکن جو فکر ہے وہ تعلیم اور دانش کا کام ہے. تو سیاسی جماعتیں وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں رکھتی. کوئی سیاسی جماعت, چھوٹی جماعت بھی, جو 3 بڑی جماعتیں لے لیں یا اس کے بعد دیگر جماعتیں, ان کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے جو پاکستان کے کرائسس کو نکالنے کی ادراک رکھتا ہو. ادراک. آپ سنیں گے ایک وزیر لگتی ہے ہمیں ورثے میں یہ بحران ملا. اچھا, وہ وزیر پچھلی حکومت میں جب شامل ہوئی تھی تب بھی کہتے ورثے میں ملا ہے. تو لیڈرشپ تو ہوتی بحران سے نکالنے کے. اصل میں یہ ساری جو انٹلیکچوئل پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ٹوٹل بینکرپٹ ہے. ان کا ویژن ہی نہیں ہے کہ سوسائٹیوں کو کیسے اٹھایا جاتا ہے. ان کے پاس کوئی کیس اسٹڈی نہیں ہے. ایسے ان کے پاس کہانیاں ہیں جی ساؤتھ کوریا ہماری ترقی کا ماڈل لے گیا, یہ بھی ایک خواب ہے. اسی طرح جیسے سلطنت عثمانیہ بحال ہونی تھی معاہدہ لوزین کے تحت, میں کہتا تھا کہ ایسی کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو ہم خوابوں میں رہتے ہیں, ہم سرابوں میں رہتے ہیں. ہم نے جس دن سراب اور خواب سے نکل کر حقیقی مادی دنیا میں, دیکھیں یہ مادی دنیا ہے, روحانی دنیا اور ہوتی ہے, یہ ریاستیں چلانا, سماج چلانا. تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں میں ان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. سیاسی جماعتوں نے ہر قسم کی آمریت کو ختم کرنا ہوتا ہے. سماج کی آمریت, اداروں کی آمریت, سامراج کی آمریت, کسی کی پیدا کردہ آمریت. اور اس سماج میں ہوا ہے. اس سماج میں 1971 میں پاکستان بینکرپٹ ہو چکا تھا. پاکستان کا وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن تھا, آدھا ملک علیحدہ ہو چکا. چین کا سفیر آ کے کہتا ہے میں آپ سے ملنا. انہوں نے کہا کیا ہے, اتنے 100 ملین, پتہ نہیں 36 ملین کہ 70 ملین ہمارے بینک میں پڑا ہوا ہے. یہ پاکستان کا سماج اور ریاست کا حال تھا. پھر میکنامارا آیا, ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ, پاکستان کے وزیر خزانہ کو, یہ آج کل اینکر کہتے ہیں جی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ سے بات کریں. یہ آنکھیں ٹی وی کیمروں میں نہیں ڈالی جاتی. اپنے موقف اور عمل سے وزیر خزانہ کو میکنامارا کہتا ہے یور اکانومی ہیز بین فیلڈ. اس نے کہا یور اکانومی ہیز بین فیلڈ. 5 سالہ منصوبہ آپ کا تھا, 5 ایئر پلان. ہم آپ کو تب پیسے دیں گے جب ہمارے پاس ہوں گے. اور وہ ایک آنریبل وزیر خزانہ کو مل کے واپس گیا. پاکستان نے کوئی ورلڈ بینک, IMF سے قرضہ نہیں لیا, اور پاکستان نے ایک ریکارڈ گروتھ کی ہے اس دور میں.
یہ پاکستانی قوم پیداوار کرتی ہے، اور اس پیداوار میں بنیادی طور پر 67% وہ دہقان ہیں جو اس ملک کو آج بھی پسماندہ زرعی نظام سے ایک ڈھگے کے ساتھ، ایک پسماندہ حل کے ساتھ، سرپلس دودھ، سرپلس گندم، سرپلس کپاس، سرپلس آم، سرپلس کیلے، چونکہ یہاں خوراک کا بحران ابھی تک نہیں آیا، ڈالر کا آ گیا ہے، وہ حکمران کا پیدا کرتا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بحران سیاسی جماعتوں کا ہے۔ اچھا آفتاب صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ فرق صاحب نے بڑی تھاٹ پرووکنگ باتیں کی. ایک ایجوکیشن کو جس طرح ہم نے نگلیکٹ کیا، سنگاپور کو آپ دیکھیے کہ 50-60 سال پہلے وہ ایک فشنگ ولیج تھا، آج وہ ایک گلوبل میٹروپولس ہے، پوری دنیا اس کی اہمیت کو مانتی ہے. ایون انڈیا میں دیکھیں IITs انہوں نے بنائی 50s میں شروع کی. آج بل گیٹس یہ کہتا ہے جی کہ اگر مجھے ایک جگہ سے ریکروٹمنٹ کرنی پڑے تو وہ IITs ہوں گی. تو ہم نے ایک بھی ادارہ ایسا نہیں بنایا. 400 ٹاپ یونیورسٹیاں جو دنیا کی، ایک پاکستانی یونیورسٹی ان میں شامل نہیں ہے. میں نے شکیل صاحب ان چیزوں پہ بہت غور کیا ہے، اور یہ فہم اسی عمل سے گزر رہا ہوں. میں ابھی ابتدائی میرے ایام تھے اس دشت کی سیاحی میں، اور مجھے فخر ہے کہ فاروق سہیل گوئندی بیکیم ون آف مائی ویری ڈیئر فرینڈس. تو یہ بھی انہیں یاد ہوگا کہ میرا سوال ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ آخر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. انڈیا ہمارے پاس تو یارڈ سٹک ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ہماری ہر چیز نہیں، انڈیا سینٹرک اس لیے کہ ہم ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے، ایک ہی جیسے حالات تھے، ایک ہی جیسا کلچر تھا. تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ انڈیا ہم سے، بنگلہ دیش ظاہر ہے بعد میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے، لیکن انڈیا بنیادی طور پر ہم سے مختلف کیوں ہے؟ غربت وہاں پر ہم سے زیادہ ہے، مسائل ہم سے زیادہ، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، مسائل ہم سے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر قیادت موجود ہے. ہمارے ہاں قیادت کیوں نہیں؟ بلکہ سوری فار انٹرپشن، مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انگریزوں نے یہ لکھا، بہت سارے انگریز اسکالرز نے، کہ پاکستان ول بی اے سکسیس اینڈ انڈیا ول بی اے فیلئر، کیونکہ اس میں ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے، اتنی لینگویجز ہیں، اتنے ریلیجنز ہیں، اینڈ اٹ ہیپنڈ دی ادر وے اراؤنڈ. یو نو وائی؟ جسٹ ون ورڈڈ آنسر: لیڈرشپ. میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ہم ایک یتیم قوم کے طور پر پیدا ہوئے. یعنی ہماری برتھ جو ہے نا، وہ اس وقت ہوئی حالت یتیمی میں، کہ مطلب قائد اعظم کے حالات جس طرح صحت کے تھے، وہ اپنی سٹرگل پہ اتنا زور لگا چکے تھے اور سنگل ہینڈڈلی سب کچھ کرتے رہے. اور آخری ایام میں وہ وقت ایسا تھا جب سمتیں اور راہیں وضع کی جاتی ہیں کسی بھی ریاست کی، کسی بھی سلطنت کی، کسی بھی حکومت اور کسی بھی پارٹی کی، وہ ہم کر ہی نہیں سکے، اس لیے کہ بیماری نے انہیں آ لیا، اور پھر انہیں ان کی مرضی کے خلاف پروٹیکٹیو کسٹڈی ہوتی ہے نا جس طرح، وہ مور اور لیس اسی کیفیت کا شکار رہے ہیں. جب زیارت میں تھے اپنی مرضی کے خلاف وہاں پہ رہے، اور وہ آخری ایام تھے، وہ 6-7 ماہ میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن بیوروکریسی نے بھی دیکھ لیا، بزنس کمیونٹی نے بھی دیکھ لیا، ایون میڈیا نے دیکھ لیا کہ قائد اعظم کی تو چلتی کچھ نہیں. قائد اعظم کو تو یہ بتاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. اب اس کو کمپیئر کریں آپ انڈیا کے ساتھ. 17.5 سال حکومت رہی جواہر لال نہرو کی، اور جواہر لال نہرو کا رویہ کیا تھا اداروں کے ساتھ؟ اس کی بات سنی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا. اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، وہ جو واقعات ہیں بے شمار دفعہ ہم وہ واقعات اپنے شوز میں دہرا چکے ہیں. یہ کلیشیز ہیں، ان سے کوئی اثر نہیں ہوتا. میں آپ کی بات کا جواب صرف یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جیسے فاروق سہیل کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑے قصوروار جو ہیں، اور یہ 100% درست، 100% درست ہے یہ کہنا کہ جی ہمیں کام تو کرنے نہیں دیا، ایوب خان آ گیا تھا، ضیاء الحق آ گیا تھا، مشرف آ گیا تھا، اور تم کیا کر رہے تھے یہاں پہ بیٹھے؟ پکوڑے لگائے ہوئے تھے تم نے، پالیٹیشینز تھے تم، یہ تمہارا کام تھا. تم نے سسٹینیبلٹی کے ساتھ سر اٹھانا تھا. تم کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا the best or nothing، آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی اور نتھنگ. ڈیموکریسی نہیں ہے نا تو پھر ہم اس سماج کا حصہ نہیں ہیں، ہم اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہیں. آپ نے قدم قدم پر کمپرومائزز کیے، کبھی بیسک ڈیموکریسی کے نام پر، کبھی مجلس شورا کے نام پر، کبھی وہ گملے میں اگی ہوئی گریجویٹ جمہوریت کے نام پر. انجام آپ کے سامنے ہے. آپ کے پولیٹیشنز بنیادی طور پر کمزور تھے، اور اگر مجھے آپ اجازت دیں، اکثریت سپائن لیس بریڈ تھی. سپائن لیس پولیٹیشنز ہوتے ہیں، کریپس. یہ وہ تھے جنہیں کوئی بھی ہوتا، یہ تو فوج کے آگے
बेचारे उल्टे सीधे नाचते रहे हैं। इन्हें तो रजाकार फोर्स होती है ना कोई, वो आगे लगा लेती, पुलिस फोर्स आगे लगा लेती। ये इतने कमज़ोर और स्पाइनलेस थे। आज भी सबसे बड़ा क्राइसिस आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ का फुकदान। पॉलिटिकल पार्टी है नाम की। मैंने अभी इसी के ऊपर एक टेक्स्ट किया किसी को, काश मैं वो बात ट्वीट करता, वो ट्वीटेबल बात थी। आपके साइन इन करने से पहले मैंने इसी तरह की एक चीज़ जो है ना टेक्स्ट की किसी दोस्त को, कि अब भी इस मुल्क को संवारा जा सकता है, बनाया जा सकता है। वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी हो जो बाकायदा पार्टी है, जिसको पार्टी कहते हैं। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि जिस पार्टी का आज बड़ा शोर है, बड़ा रौला है, बहुत बड़ी पार्टी, उसके बाद लीडर मौजूद है, एक जम्मे गफीर मौजूद है, सोच मौजूद है, लेकिन जो सेकंड टियर होता है ना टॉप लीडर के बाद, बल्कि कहना चाहिए जो टॉप लीडरशिप होती है अदर देन द लीडर, वो ना होने के मुतरादिफ है। अगर 100 बंदे हैं तो उसमें मां सिवाय 10-12 के सारे ऐसे हैं कि जिन्हें माजरत की जा सकती है, भाईजान आप साइड पे बैठ के सिर्फ मैच देखें, आपने करना कुछ नहीं। क्यों ना आप में करने का हौसला है, ना हिम्मत है और ना कैपेसिटी। सही। अच्छा फारूक साहब, बाकी मुल्कों में हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स ख़ास तौर पे, इवन रिटायर्ड एम्बेसडर्स, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, वो अक्सर व बेशतर कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते हैं कि इस मसले पे गवर्नमेंट सही कर रही है, इस पे गलत कर रही है। तो हमारे यहाँ लोग कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो खौफ में मुब्तला रहते हैं, वो बात नहीं करते। अब 71 के बाद आप देख लीजिए, उस वक्त भी हमारे किसी इतने बड़े बड़े लोग उस वक्त ज़िंदा थे, चौधरी मोहम्मद अली ज़िंदा थे, उन्होंने कभी कोई नहीं कहा कि यार ये गलत आप समत में जा रहे हैं। किसी ने अगर आवाज़ बुलंद की तो हबीब जालिब था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे प्रोफेसर्स, वो क्यों नहीं बोलते ऐसे मसाइल पे? देखिए शरीफुद्दीन पीरज़ादा इज एन एक्सेप्शन। मैंने उनका इंटरव्यू कर रखा है, वो ऐसी बातें कर जाया करते थे कि यार पकड़ लें मुझे, कर लें जो करना है उन्हें कर। डॉक्टर मुबशर भी करते थे। असल में हमारे ये जितने इंटेलेक्चुअल हैं, ये पीपल्स इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, ये सिस्टम के इंटेलेक्चुअल्स हैं, और ये पावर से निकले हुए लोग हैं, इनके बेनिफिट्स भी होते हैं। ऐसे कम हुए हैं पॉलिटिकल, दूसरे में अदब की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल हमारे मुल्क में। मतलब एक बहुत बड़े पाकिस्तान के दानश्वर का, जो बड़े अंग्रेज़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और बाहर भी, मुझे पिछले साल फ़ोन आया, फ़र्रुख मुझे तारुफ़ करा दो लोगों से, पाकिस्तान के बहुत बड़े आदमी हैं, क्या इनसे जो उर्दू लिखते पढ़ते मैं पीछे रह गया। मैं कहा भैया आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मज़े लूट रहे थे, आप लम्स के लूट रहे थे, अब आप एक किस्म के रिटायर होके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, बहुत बड़ा नाम है, आप कट चुके हैं इस समाज से। यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर पीपल। उर्दू लिखना बोलना, चूँकि लोगों का जो ज़बान राब्ते की है, कौमी ज़बान, वो उर्दू है, आप अंग्रेज़ी में लिखते हैं, या उनके लिए लिखते थे पॉलिसी मेकर्स के, आप ओपिनियन मेकर नहीं बन सके। तो वो हसन अस्करी से असल में मैंने देखा जेलस थे, क्योंकि हसन अस्करी ने उर्दू में लिखा, 10-12 साल टीवी पे गए तो वो एक किस्म के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी बन गए, तो वो उसी काडर के थे। तो मैं कहा आप पीछे रह गए, यू आर नॉट पीपल्स इंटेलेक्चुअल। आप प्रोग्रेसिव होंगे, सियाने होंगे, अब आप कुछ करना चाहते नहीं, आप ख़त्म कर चुके हैं सफ़र। तो पाकिस्तान में एक तो वजह यह है कि हमारे ये जो इंटेलिजेंशिया है, जो पॉलिटिकल साइड्स की इंटेलिजेंशिया है, ये सिस्टम की है, कलोनियल सिस्टम की है, जो आज भी राज करता है। इनको बड़ा शौक होता है हमें ब्रीफिंग के लिए ISPR बुला ले, DGPR बुला ले, मुझे कभी नहीं बुलाया, ना मैं जाना चाहता हूँ। ये मुझे पता है मेरी सारी चीज़ें वहाँ जाती हैं, वो सारा फीड मेरी चीज़ें अमरीकी भी सुनते हैं, ये बड़ी ख्वाहिश है वैसे कि हमें बुलाया जाए। हाँ, सबकी ख्वाहिश। मुझे पता है मेरी बात चली जाती है, मैं सच कर, अमरीकियों के पास भी चली जाती है कि ये लोग, क्योंकि उनका पूरा एम्बेसीज का पूरा एक निज़ाम होता है, ब्रिटिश एम्बेसी का। मैंने पूछा आप क्यों मुझे मिलते हैं? एक उनका बहुत बड़ा करिंदा था, अहम आदमी था, कहता मेरी ड्यूटी में फरुसल गोइंदी को मिलना 20-30 साल पहले यहाँ पे किराए रखते हैं। इनके पास सुने कहानियां कि कैसे कैसे लोग ख्वाहिश करते होंगे। हाँ, DGPR रहे हैं ये आफ्ताब इकबाल साहब, मैं जानता हूँ उनको। जब ऐसे लोग शकील साहब, मैं ऐसा डिसइल्यूजन हुआ जब मैं DGPR हुआ कि यार हम तो इन्हें समझते थे कि ये देवता हैं इल्म फजल के, आइकॉन, फोन करते हैं हमें बुलाएं, और ये तरले कर रहे होते हैं और लड़ाई कर रहे होते हैं। कल वज़ीर आला डिनर च मैं क्यों नहीं है सर, वो फलानी ब्रीफिंग मैं क्यों नहीं है सर, जहाज पे मैं जाना है और मैं नाल बैठना है। यार ये क्या बातें हैं। अच्छा जहाज पे साथ बैठ भी गए लेकिन उसके बाद बस मियाँ साहब, बस मियाँ साहब, बस ये, बस जी, बस ये वो। और इत्तेफाक से यहाँ जो भी चीफ मिनिस्टर आता है मोस्टली मियाँ साहब ही होता है।
چاہے میاں منظور بھٹو ہو, چاہے میاں شہباز شریف ہو, چاہے میاں نواز شریف. کبھی کبھی سردار نقی بھی ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, اسے بھی میرے خیال غلطی سے میاں صاحب کہہ دیتے ہوں گے. تو یہ میں نے نا ایک وزیر کو کہا, بہت اہم وزیر تھے, آپ کے بھی دوست ہوں گے, میں نے کہا جی آپ کی جو ڈی جی پی آر کی لسٹ ہیں اور جو منسٹری کی لسٹ ہیں, یہ تو میں کہا اس میں ایک دو اچھے ہمارے لوگ بھی ہیں, منو بھائی, عباس اطہر, تو لسٹ بدلوا لیں. یہ تو لسٹ وہی ہے جو ہر حکمرانوں کو ملتے ہیں. آپ ذرا گلی محلے میں جائیں, افضل رنداوا کو بلائیں فیصل آباد سے, آپ کو بتائیں گے. ظفر اقبال کو بلائیں اوکاڑا سے, آپ کو بتائے گا اس ملک کا نظام کیسے ہونا چاہیے. آپ فلاں بندے کو بلائیں, آپ فلاں کو بلائیں. اچھا, ان کی لسٹیں وہی ہیں, 3-4 وہ منو بھائی جیسے لوگ, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, باقی وہ ایک خاص مخصوص بھرتی کے لوگ. ہاں, تو یہ جی زیادہ تر بھرتی کے لوگ, زیادہ بھرتی, تو ہماری انٹیلیجنسیا کا بڑا رول. معذرت سے سوری, آپ کنٹینیو کیجئے گا. اور نام ان کے ان جینون لوگوں سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں. بڑا مطلب ان کا اینٹینا بڑا اونچا ہوتا ہے. ایکچولی دس از the reason. تو یہ بحران ہے پاکستان کا اصل میں, ایک انٹلیکچوئل کرائسس. اچھا جی, یہ جو انتخابی ریلی کا حشر کیا گیا, اس کے بارے میں بتائیے, اور اس کے کیسے نتائج برآمد ہوں گے. دیکھیں, یہ ایک قابل مذمت کام ہے, اور خصوصاً ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے کچل رہی ہے, وہ تو باعث لگتی ہے پہلے تو, کہ وہ اس کا کوئی وفاق کے ساتھ خاص تعلق لگتا ہے مجھے. تو بالکل ایسے لگا ہے جیسے ماڈل ٹاؤن پہ ہوا تھا منہاج القرآن والوں پر حملہ. یہ قابل مذمت ہے. میں ایک عوامی تحریکوں کا حصہ ہوں, ابھی تک ہوں, عوامی فکر کا آدمی ہوں. پولیس تشدد بھٹو دور میں کرے, ضیاء دور میں کرے, نواز شریف دور میں کرے, بےنظیر دور میں کرے, ہم اس کی قطعاً سپورٹ نہیں کر سکتے کہ نہتے عوام کو, وہ صحیح ہیں غلط ہیں, ان کا حق ہے کہ وہ اپنی ریلی نکالیں, ان پر آپ آنسو گیس چلائیں, گولیاں چلائیں, ان کی گاڑیاں توڑ دیں. میں نے ایسی پولیس کوئی نہیں دیکھی جو مڈل کلاس لوگوں کی قرضوں پہ لی ہوئی گاڑیاں توڑ دے. میں نے دنیا میں ایسی پولیس نہیں دیکھی. عوام تو چلو کرتے ہیں, بلوا کرتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتا ہے, کہیں غیر مہذب دنیا میں, ہمارے جیسی میں. یہ ایک قابل مذمت ہے. ایک تو میں اس کی مذمت کروں گا. دوسرا, یہ پالیٹکس کے اندر وائلنس لانے والی بات ہے. آپ ایک دفعہ کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, تو یہ رد عمل پھر آرمز کی طرف چلا جاتا ہے. اور سوسائٹی کے اندر جو غربت ہے اس وقت ایک بڑی مڈل کلاس غریب ہونے جا رہی ہے پاکستان میں. اور مجھے جو ڈر ہے کہ اب ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں, لوگ کرائے سے پستولنے کے علاوہ اپنی رکھنے لگ گئے ہیں. میں گاڑی چلاتے ہوئے ڈرتا ہوں. تو ایسے وائلنس کے ماحول کو ریاست اگر مزید وائلنٹ کر دے گی تو یہ اس ریاست کے لیے خود خطرناک ہوگا. سنبھالا نہیں جا سکے. یہ سنبھلتا نہیں ہے. میں 2 سول وار کا اسٹوڈنٹ ہوں, بلکہ 3. ایک تو میرا باقاعدہ سبجیکٹ تھا بوسنیا, میرا ہائر اسٹڈیز ہوتی تھی کہ سول وار میں ہوا کیا تھا. لیبنان میں نے ویسے اپنی دلچسپی سے سیکھا کہ میں ان کا داماد بھی ہوں, اور سائپرس کو ٹرکی کے حوالے سے. جب سول وار شروع ہوتی ہیں تو چنگاری لگتی ہے, بس ایک چنگاری. اور پاکستان کے اندر اس وقت رائپ ہے, ہم رائپ سچویشن ہے. اور اس خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, پاکستان کے اندر سیکٹیرین بھوک اور ننگ اور قومیت کی بنیاد, میں 3 نام لیے ہیں, سیکٹیرین فرقہ پرستی, قومیت اور غربت. ڈیپریویشن کی وجہ سے ہوگی. تقاضے دولت جو ہے نا 5% کے پاس ہے, اور 95% جو ہے یہ بالکل. تو جب ریاست خود گاڑی توڑے گی, لوگوں پر گولی چلائے گی, پرامن مظاہرہ کرنے والوں, ووٹ کے لیے ریلی نکالنے والوں پر گولی چلائے گی, ریاست یہ نہیں سوچ رہی کہ سب سے پہلا وکٹم خود بنے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ریاست بنے گی. اس ریاست کو ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا مجرمانہ عمل کر رہی ہے. کیوں جی, فرینچ ریولوشن میں کہ 90% لوگ فرینچ ریولوشن میں بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے, اور 10% ایسے تھے جو بدہضمی کا شکار تھے. جیسے اب ادبی میلے ہو رہے ہیں, ایک طرف سو کالڈ سے فیک قسم کے, فیک ٹوٹل لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, اور وہاں پر جو فکر ڈسکس ہو رہی ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رولنگ کلاسز بالکل اس ملک کی ایک ایسا, بالکل یہ فرینچ ریولوشن. کل ہمارے ایک دوست اینتھروپولوجسٹ ہیں ندیم عمر صاحب, انہوں نے بالکل اس حوالے سے پوسٹ لکھی ہے کہ یہ ایک طرف, ہر طرف ادبی میلے. اچھا, اس میں کوئی ادب نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, عوام کا ادب نہیں ہے, عوام کا فکر نہیں ہے. وہی پروفیسر, وہی چہرے, وہی شاعر, وہی ادیب. یہ پورا رولنگ کلاس کا ایک خاص ریاست کے ساتھ مل کر یہاں کی جو حکمران طبقہ ہے اشرافیہ, وہ ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں بدہضمی والا, موج کر رہے ہیں. اور موج کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ جب فرینچ ریولوشن ٹائپ یہاں پر ایک ایپیسوڈ ہوئی تو اس کا آفٹر میتھ ان سے سنبھالا نہیں جانا. وہ رین آف ٹیرر ہوتا ہے.
اور اس کی میں مثال دے دوں، رابسپیئر یہاں کے تیار ہیں. دوسری طرف پہلی دفعہ دیکھیں یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ہے دھارا کہ 2 خواتین لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں جیتی ہیں، دونوں عوامی فکر رکھنے والی ہیں، خالی وکلا کی نہیں ہیں. وہ بات جب وکیلوں کے حقوق کی کرتی ہیں ربیہ باجوہ، ساتھ عوام کے حقوق کی. وہ جو دوسری بخاری صاحب ہیں جب وکیلوں کی بات کرتی ہیں عوام کے حقوق کی. تو ایک دھارا یہ بھی ہے. اور مزے کی بات، میں ربیہ باجوہ کی الیکشن کیمپین میں آخری دن گیا، وہ ایک پروگریسو تھاٹ ہے اور ان کو اسلامی لوگ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں. کہتے ہیں جی ہم اس کو ڈالیں گے، یہ کلین ہے، کلیئر ہے اور عوام کی بات فوکسڈ ہیں. یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ اور دلچسپ گفتگو ہے. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے فیس ٹو فیس کے اگلے ایپیسوڈ میں. تھینک یو ویری مچ.